الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون صدق اللہ العظیم۔ اللہ والی ہے مسلمانوں کا، انہیں اندھیریوں سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور کافروں کے حمایتی شیطان ہیں، وہ انہیں نور سے اندھیریوں کی طرف نکالتے ہیں۔ یہی لوگ دوزخ والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی نسبت سے فرمایا کہ ایمان والوں اللہ تمہارا دوست ہے، اللہ تمہارا ولی ہے، ایمان والوں کا دوست اللہ ہے۔ اس آیت کا تعلق یہ ہے کہ گزشتہ آیت میں کیا بتایا گیا تھا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اور قد تبین الرشد، جیسا کہ میں نے گزشتہ بھی بتایا، رشد ہر خیر کو کہتے ہیں، ہر بھلائی کو رشد کہتے ہیں، اور ہر برائی کو غی کہتے ہیں، سمجھے؟ قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، یہ عروہ وثقی ہے، لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم، یہ مضبوط رسی ہے، دین جو ہے وہ مضبوط رسی ہے، اور ایمان حقانیت اور اس کی مضبوطی بتا کر کفر کو کیا کیا گیا؟ کمزور بیان کیا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ ایمان کیا ہے؟ مضبوط رسی ہے، اور کفر کیا ہے اس کے سامنے؟ کمزور ہے۔ کفر کمزور ہے اس کے سامنے۔ اس کمزوری کو بیان کرنے کے بعد اب فرمایا جا رہا ہے کہ کیوں مومن قوی ہے، کیوں ایمان مضبوط ہے؟ اس لیے کہ ایمان والوں کا دوست اللہ ہے، ایمان والوں کا والی مددگار اللہ ہے۔ ولی کے معنی دوست کے بھی ہیں، قرب کے بھی ہیں، قریب کے بھی ہیں، والی کے بھی ہیں، مددگار کے بھی ہیں، کئی معنوں میں اس کو لیا جاتا ہے، سمجھے؟ تو اللہ کس کا دوست ہے؟ ایمان والوں، ایمان والوں کا دوست اللہ ہے، اس کا والی اللہ ہے، ان کا مددگار اللہ ہے، ان کا معاون اللہ ہے۔ پوری دنیا مل کر بھی اسلام والوں کا، مسلمانوں کا، ایمان والوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اس لیے کہ ان کا والی اللہ ہے، ان کا مددگار اللہ ہے۔ تو اب آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ مومن کا مددگار اللہ ہے، اور کفر یعنی کفر کے مددگار یا ان کے ساتھی کون ہے؟ شیاطین، کافروں کے دوست شیطان، اللہ ایمان والوں کا دوست اللہ، ایمان والوں کا دوست، کافروں کا دوست، کافروں کے ساتھی شیاطین، شیاطین یہ ایک اللہ کو بیان کیا گیا، اور شیاطین کی جماعت کو بیان کیا گیا۔ پوری دنیا ان کی مددگار بھی ہو گئی،
تو کچے دھاگے کی طرح ہے، پر سمجھے بکھر جاتے، سمجھے؟ اللہ کی مدد ایسی مضبوط رسی کی طرح، وہ ٹوٹنے والی نہیں، ایسی رسی ہے۔ چنانچہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ سرکار کی تشریف آوری سے پہلے حضور کے اس کائنات میں لباس بشری پہن کر آنے سے پہلے عیسائی لوگ جو تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ جو تھے، ان میں دو جماعتیں تھیں، ایک حضرت عیسیٰ کو ماننے والی جماعت تھی اور ایک حضرت عیسیٰ کے مخالف جماعت تھی، سمجھے؟ حضرت عیسیٰ کے مخالف ایک جماعت تھی اور ایک جماعت حضرت عیسیٰ کے ماننے والی تھی۔ جب حضور تشریف لا لیے تو جو لوگ حضرت عیسیٰ کے خلاف تھے وہ لوگ اسلام میں آ گئے، جی، اور کچھ ایسے لوگ تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے انجیل میں حضور کی بشارتیں، جو حضور کے آنے کی، حضور کی عظمتیں جو اس میں بیان ہوتی تھی، انجیل میں وہ بیان کرتے، پیغمبر آخر الزمان آ رہے ہیں، ان کی شان ایسی ہے، ان کا مرتبہ ایسا ہے، ان کا مقام ایسا ہے، یہ سب بیان کرتے۔ جب حضور آ گئے ان تجلیات کے ساتھ تو خلاف ہم نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے انکار کرنے سے اسلام کا نقصان نہیں ہے، ان لوگوں کے نہ آنے سے مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ارے ان کو کیا اپنا ساتھی، یہ کیا کر کے طاقت بڑھا سکیں گے، ان میں کوئی طاقت نہیں ہے، یہ اس طاقت پر بھروسہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ مسلمان اس یقین کے ساتھ رہیں کہ اللہ ہمارا دوست ہے، مسلمان اس یقین کے ساتھ رہیں کہ اللہ ہمارا دوست ہے۔ یہ آیت شان نزول یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حیات میں آپ پر ایمان لانے کے خلاف جو لوگ تھے وہ لوگ حضور کے ساتھ ہو گئے، اور دوسری بات یہ ہوئی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو سمجھے بیان کرتے، توریت میں بیان ہوا ہے، انجیل میں بیان ہوا ہے، اس کو بیان کرتے، اب جب شخصیت آ گئی، ذات آ گئی تو ایمان لانا چاہیے، مگر نہیں، جان بوجھ کر کے جو ہے سرکار کی عظمتوں کا انکار کیا، سرکار پر ایمان نہیں لائے۔ تو اس زمانے کے نصارہ، اس زمانے کے یہودی اپنی کتابوں میں عظمت رسول کو، شان مصطفیٰ کو جاننے کے باوجود پلٹ گئے تھے، ویسے اس زمانے میں بھی لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود، قرآن پڑھنے کے باوجود پھر جاتے ہیں۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، کیا ہے؟ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ ہدایت کا معیار صرف کتاب اللہ کو پڑھ لینا نہیں ہے، ہدایت کا معیار نبی کی عظمتوں کو ماننا ہے، نبی کے مقام کو ماننا ہے، رسول کے شان کو ماننا ہے، یہ معیار ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں۔ پورا قرآن پڑھ لیا، پورا قرآن پڑھ لیا، پورا قرآن مجھے آتا ہے، اطمینان کرتا نہیں۔ اس قرآن میں جو عظمت مصطفیٰ ہے اس پر ایمان ہے کہ نہیں؟ اگر اس پر ایمان نہیں ہے تو پھر قرآن پڑھنا بیکار، قرآن وہی تعلیم دے رہا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ آئی اور فرمایا کہ کچھ لوگ جو حضور کے آنے کے بعد آپ کے خلاف ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا انکار کر دیا، اور پھر عیسائی لوگ جو ایمان لائے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، کوئی حضرت عیسیٰ پر ایمان لایا، کوئی حضرت موسیٰ پر ایمان لایا، جی آج بھی وہ لوگ ہیں نا۔ تو عیسیٰ پر ایمان لانے کا مطلب کیا؟ وہ پیغمبر لے لیے، یہ پیغمبر چھوڑ دیے، ایسا نہیں۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو برحق مانتے ہیں اور اس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھے تھے اور آج کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں، حضور آ گئے ہیں، تو حضور پر ایمان لانا ہی عیسیٰ پر ایمان لانا ہوگا۔ اگر کوئی حضرت عیسیٰ پر ایمان لاتا ہے
حضرت موسیٰ پر ایمان لاتا ہے اور حضور پر ایمان نہیں لاتا، اب ان کا ایمان کب تک رہا؟ جب تک وہ رہے، سمجھے؟ جب حضور آ گئے تو اس ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے؟ سرکار پر ایمان۔ حضرت موسیٰ تشریف فرما تھے، آپ پر ایمان لائے، آپ پر ایمان لانے کا آج کا تقاضا کیا ہے؟ سرکار پر ایمان۔ اگر سرکار پر ایمان نہیں لاتا، کہتا میں آپ پر نہیں لاؤں گا، اس زمانے میں آپ پر نہیں لاؤں گا، میں ان پر ایمان رکھتا ہوں، نہیں، یہاں کا منکر وہاں کا بھی منکر، ان کو چھوڑ دیا تو ان کو بھی چھوڑ دیا۔ کچھ لوگ ہیں جن کو معلوم نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام پیغمبر، ان کے پورے نام ان کو معلوم نہیں، قرآن میں بھی پورے ناموں کا ذکر نہیں آیا ہے، مگر یہ مومن ہیں۔ ارے جب ان کے نام معلوم نہیں تو پھر مومن کیسے؟ سوال تو حضور پر جب ایمان لا لیا تو ان پر ایمان لانا ہی سب پر ایمان لانا، جی حضور پر ایمان لانا ہی سب پر ایمان۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اسی میں حضرت عیسیٰ بھی آ گئے، حضرت موسیٰ بھی آ گئے، حضرت سلیمان بھی آ گئے، حضرت داؤد بھی آ گئے، حضرت ابراہیم بھی آ گئے، حضرت اسماعیل بھی آ گئے، جی حضرت اسحاق بھی آ گئے، جتنے پیغمبر، حضرت آدم بھی آ گئے، جتنے پیغمبر آئے ان سب پر ایمان آ گیا۔ پورے نام لے کر ایمان کیا ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک بار پڑھ لینا، کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اس ایک کو چھوڑ کر، حضور کو چھوڑ کر، اوپر سے سب پر ایمان لایا اور حضور کی تشریف آوری کے بعد بھی زندہ رہا، سمجھے؟ اور حضور پر ایمان نہیں لایا تو کسی پر ایمان نہیں لایا۔ نہیں سمجھ میری بات آپ کی؟ جی اب کسی سے پوچھے آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام معلوم کیا، حضرت داؤد علیہ السلام معلوم کیا؟ بس 4-5 پیغمبروں کے نام معلوم ہے، جی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، مگر تمام پیغمبروں پر ایمان لانا ضروری ہے نہیں؟ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی، سمجھے؟ رسولوں پر ایمان، تو رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا؟ افضل الرسل، افضل الرسل، خاتم النبیین، سید المرسلین، امام الانبیاء، ایک محمد الرسول اللہ، آپ پر ایمان لا لیے تو کیا مطلب ہوا؟ سب پر ایمان، سب پر ایمان لایا، آپ پر ایمان نہیں لایا تو مطلب کیا ہوا؟ کسی پر ایمان۔ اللہ تعالی جو حضور پر ایمان لا لیے اور مومن ہو گئے، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ کمزور نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کا ایمان مجھ پر، میرے نبی پر ہے، یہ اس نسبت سے مومن ہیں، انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ ان کا دوست ہے، اللہ ان کا دوست میننگ قریب، دوست میننگ قرب، دوست میننگ والی، دوست میننگ سمجھے مددگار، سمجھ میری بات آپ کی؟ تو جب یہ بات معلوم ہوئی، ولی کے معنی میں نے بتایا آپ کے سامنے، قرب، قریب، مددگار، وارث، سمجھے؟ اس کے ساتھ ساتھ نسبت، سب چیزیں ولایت میں۔ تو ولایت جو ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ تو دوستی جو ہے اللہ سے ڈائریکٹ، اللہ سے ڈائریکٹ دوستی، مگر دوستی ڈائریکٹ ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ اللہ کی دوستی کے لیے شرط کیا ہے؟ اللہ دوست ہے کن لوگوں کا؟ جو ایمان والے ہوں گے۔ تو ایمان بغیر نسبت کے نہیں آتا،
ایمان بغیر نسبت کے نہیں آتا. تو ایمان کے لیے نسبت کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو معلومات جن کی نسبت رسول اللہ سے ہو گئی ان کا اللہ دوست، ان کا اللہ مددگار، ان کا اللہ والی، ان کا وارث، ان کے قریب، ان کا قرب. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان کا دوست ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے. اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے. تو ایمان کے لیے کیا چاہیے؟ نسبت. کس کی نسبت؟ سرکار. سرکار تک پہنچنے کے لیے نسبت صحابہ، صحابہ تک پہنچنے کی نسبت تابعین، تابعین تک پہنچنے کی نسبت تبع تابعین، تبع تابعین تک پہنچنے کی نسبت اولیاء اللہ، اولیاء اللہ تک پہنچنے کی نسبت علماء ربانیین. ان سب سے جو ملا اس نسبت والا جو ہے وہی ایمان والا ہے. اور جب ایمان والا ہے تو اب ڈرنے کی ضرورت نہیں. اللہ تیرا مدد کر، اللہ تمہارا دوست. بات سمجھ میں آ رہی؟ جب یہ بات معلوم ہوئی، اچھا دوستی، دوستی کا اپوزٹ ولایت کا اپوزٹ عداوت، ولایت کا اپوزٹ عداوت، دوستی کا اپوزٹ دشمن. سمجھے؟ تو جب اللہ ان لوگوں کا دوست ہے ایمان والوں کا، سمجھے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کافروں کا دشمن. بے ایمانوں کا اللہ نہیں چاہتا. بے ایمان کون؟ جب ایمان والا، آپ ایمان والے کو سمجھ گئے. ایمان والا کون؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتا ہو، جو حضور سے نسبت کرتا ہو وہ ایمان والا. جو ایمان والا اس کا دوست اللہ. جو حضور سے دشمن نسبت نہیں رکھتا ہے وہ کون؟ کافر. کافروں کا اللہ دشمن. ان کے دوست الگ. سمجھے؟ کفر کے دوست طاغوت، شیاطین، شیاطین، شیطان جتنے ہیں وہ سب ان کے دوست. اللہ کس کا دوست؟ ایمان والوں کا دوست. اللہ دوست ہے کا مطلب کیا؟ اللہ کے جتنے دوست ہیں وہ سب ان کے دوست. شیاطین جتنے ہیں وہ سب کافروں کے دوست. اللہ بھی دوست ایمان والوں کا، اور اللہ کے جتنے دوست ہیں وہ سب ایمان والوں کے دوست. جیسے ملائکہ ایمان والوں کے دوست، انبیاء ایمان والوں کے دوست، اللہ کے دوست ہیں ایمان والوں کے دوست. اولیاء اللہ کے دوست ہیں ایمان والوں کے دوست. سمجھے؟ اب یہ مدد کیسے کرتا ہے؟ اگر کوئی اللہ والے کی طرف جا کر اس سے التجا کرتا ہے کہ آپ مجھے سفارش کروا دیجئے، آپ میری مدد کر دیجئے، وہ اللہ سے کہتے ہیں تو اللہ ان کی سنتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے. کہیں نہیں جا سکتے بابا. قرآن کھلا ہے، قرآن کھلا ہے، کہیں جا نہیں سکتے. اس کو جب واضح طور پر پیش کیا جائے گا تو سینے پر اترتا جائے گا. دوست کی دوست سنتا ہے. اگر غوث پاک کو پکار دیے تو غوث پاک ایمان والے ہیں کہ بے ایمان؟ معاذ اللہ. کون ہے؟ ایمان والے. جب ایمان والے ہیں تو اللہ ان کا کیا ہے؟ دوست ہے. ہم اس کے دوست سے دوستی کر رہے ہیں. ہم اس کے دوست سے دوستی کر رہے ہیں تو ہماری دوستی ان کے دوست سے ہے. وہ دوست ایسے ہیں کہ وہ ان کا دوست ہے، وہ اس سے کہتے ہیں تو ہماری بگڑی بنا دے. حضرت توکل مستان علیہ الرحمہ اللہ کے دوست. شک ہے؟ شک ہے؟ اللہ کے دوست.
ہم جا رہے ہیں حضرت توکل مستان کی بارگاہ میں، حضرت توکل مستان کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں، تو ہم گئے توکل مستان کی بارگاہ میں، توکل مستان کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ کے وہ دوست ہیں، تو ہم ان کی بارگاہ میں التجا رکھتے ہیں، تو وہ اپنے دوست کی بارگاہ کو دیکھ کر کے ہمارا مقام۔ اب طاغوت ہیں، شیاطین ہیں، ایک ان کے دوست ہیں، کافروں کے دوست ہیں۔ جب ان کی دوستی اللہ سے نہیں ہے، جب ان کی دوستی اللہ سے نہیں ہے تو کیا ہماری بگڑی بنائیں گے؟ سمجھے؟ تو اب کچھ بد عقیدہ لوگ نیو جنریشن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، ویسے زمانے سے تباہ کرتے آ رہے ہیں، اب تباہ کرتے کرتے اسٹوڈنٹ لیول کو بھی دیکھتے ہیں، سمجھے؟ اس ہر سرکل میں ان کا کام ہو رہا ہے، سمجھے؟ ہر سرکل میں ان کا کام ہو رہا ہے، تو کیا چاہتے ہیں؟ ہر سرکل میں بگاڑ لانا چاہتے ہیں، اور آیت پڑھ کے بول دیے دیکھو کافروں کا دوست اللہ ہے، کافروں کے دوست طاغوت ہے، شیاطین ہے، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ اب ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے تعلق قائم کریں، اللہ سے یہ کریں۔ آپ لوگ بھی مان گئے؟ ہاں؟ اب ان شیاطین کے پاس گئے تو کیا ملتا؟ کچھ نہیں ملتا بولے، سمجھے؟ تو شیاطین کے پاس اس لیے کچھ نہیں ملتا کہ ان کو اللہ سے دوستی نہیں ہے۔ غیر اللہ کو اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اولیاء اللہ سے اللہ کا تعلق ہے، اولیاء اللہ کا اللہ سے تعلق ہے، لگاؤ ہے، دوست ہے، وہ اس لیے مدد کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے ولایت کے مقابلے میں کیا عداوت ہے؟ یہاں 5 معنی ہیں ولایت کے، ولایت کے 5 معنی۔ اللہ مسلمانوں کا دوست، ایمان والوں کا دوست، پھر ان کے قریب، کس کے قریب؟ ایمان والوں کے قریب، پھر ایمان والوں کا مددگار، نمبر 3، پھر نمبر 4 مسلمانوں کے سمجھے کا متولی، متولی کا مطلب کیا؟ نگران، سمجھے؟ حفاظت کرنے والا، یہ ہوا ان کا وارث۔ کیا ہوا؟ وارث ہمارا کون؟ اللہ۔ کون جی؟ مسلمانوں کا والی وارث اس نہیں ہے نا جی، دستا جی نہیں، اللہ وارث۔ مددگار کون ہمارا؟ اللہ۔ دوست کون ہمارا؟ اللہ، سمجھے؟ ہمارا چاہنے والا کون؟ اللہ۔ تو اللہ ہی سے مدد لی جاتی ہے۔ یہاں فرمایا گیا، یہاں مدد سے مراد دینی مدد ہے، سمجھے؟ اللہ مدد کرتا ہے، کون سی مدد کرتا ہے؟ دینی مدد کرتا ہے۔ دنیاوی مدد کا جو ہے وہ عام ہے، کیا ہے؟ جیسے دنیاوی مدد چاند ہونا، سورج ہونا، ستارے ہونا، آسمان ہونا، زمین ہونا، پانی ہونا، ہوا ہونا، یہ مدد ہے نہیں ہے؟ یہ جنرل، یہ سب جنرل ہے، سب کو ملتا ہے، ہماری کوئی قید نہیں ہے۔ کافر کو بھی ملتا ہے، منافق کو بھی ملتا ہے، سمجھے؟ بھیڑ کو بھی ملتا ہے، چمار کو ملتا ہے، سب مسلمان کو سب کو ملتا ہے۔ یہ عام چیزیں جو ہیں وہ عام ہیں، مگر دین مدد سے مراد تمہاری دین کی مدد، تمہاری خاص مدد اللہ کرتا ہے۔ تو خاص مدد سے کیا ہوا کہ یہ مدد ہمیشہ ہمیشہ قائم، کیا ہے؟ یہ مدد ہمیشہ ہمیشہ سے قائم ہے۔ اچھا، اسے سمجھنے کے لیے ایک بات بولوں، اللہ ہمارے ساتھ ہے نا؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے جی۔ اب اس کی جو قربت ہے وہ کیا دنیا میں ہی ہے نہیں قبر میں بھی ہے؟ جی، اللہ قبر میں ساتھ نہیں ہے نہ، قبر میں ساتھ چھوٹ جاتا، سارے رشتے قبر میں چھوٹ جائیں گے، مگر اللہ اور مومن کا تعلق قائم ہے۔
سمجھے؟ جیسے زمین پر ایمان والوں کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہے اور اللہ سے مدد لیتے ہیں اور دوسرے کو مدد پہنچاتے ہیں، ویسے ہی قبر میں بھی اللہ سے ایمان والے کا رشتہ رہتا ہے، مدد لیتا ہے اور پوچھنے والے کو مدد پہنچاتا ہے۔ دوستی جو ہے وہ صرف عالم شہادت کی نہیں ہے۔ اللہ کی دوستی صرف اس دنیا کی نہیں ہے۔ اللہ ہمارا دوست ہے، یہ نہیں کہا قرآن نے اللہ دنیا میں تمہارا دوست ہے، یہ نہیں۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے کا مطلب کیا ہوا؟ جہاں جہاں ایمان والا ہے وہاں اس کا دوست۔ تو قبر میں جب ہم جاتے ہیں تو ایمان ہے نہیں ہمارا؟ جب قبرستان سے گزرتے ہیں تو ہماری قبر کو کوئی دیکھے، کسی کی قبر کو ہم دیکھیں تو مومن ہے کہ نہیں ہے وہ؟ جب مومن وہاں بھی ہے تو وہاں بھی وہ اللہ کا دوست۔ حشر میں جب اٹھتا ہے تو ایمان کے ساتھ اٹھتا ہے تو ایمان ہے نہیں ہے؟ تو ایمان والا ہے تو وہاں بھی ایمان اللہ کا دوست، اللہ اس کا دوست۔ تو اس عالم میں بھی اللہ دوست، برزخ کے عالم میں بھی اللہ دوست، آخرت کے عالم میں بھی اللہ دوست۔ اللہ کی جو دوستی ایمان والوں کی ہے وہ دائمی ہے، ہمیشہ کی ہمیشہ کی۔ تو آپ کو جواب دے رہا ہوں میں، آپ پکڑ کے رکھنا اپنا ایمان بچانے کے لیے۔ اگر کوئی یہ کہے آپ سے کہ خبروں میں جا کر کیا جی پوچھتے ہیں، کیا جی قبروں کے پاس ملتا ہے، درگاہ میں جاتے ہیں کیا جی ملتا ہے، کوئی آپ سے پوچھے تو یہ آیت رکھ لینا، اللہ نے اعلان کیا ہے کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ دوست کے معنی مدد کرنے والے کے ہیں، دوست کے معنی قریب رہنے والے کے ہیں، دوست کے معنی قرب کے ہیں، سمجھے؟ اللہ جب اپنی دوستی کا اعلان کر دیا تو اب یہ مجھے بتاؤ یہ قبر والا مومن ہے کہ کیا ہے؟ پوچھو ان سے تو کیا جواب دیں گے وہ؟ جی مومن ہے۔ اب اللہ والے کے پاس ہم جاتے ہیں، توکل مستان ہو، بندہ نواز ہو، غریب نواز ہو، جاتے ہیں۔ اب وہ ان سے جانے کے بعد آپ پوچھیں یہ خبر والے سے کیا جی لیتے ہیں، کیا ہے ان کے پاس، آپ پلٹ کے پوچھو ان کے پاس وہ مومن ہیں کہ نہیں ہے؟ جی نہیں سمجھ میری بات، وہ مومن ہیں کہ نہیں ہے؟ ہاں ایمان والے، ایمان والے۔ تو ایمان والوں کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ تو جب یا ایمان والے ہیں تو ہم بھی ایمان والے ہیں، یہ بھی ایمان والے ہیں، سمجھے؟ تو جب اللہ ہمارا دوست ہے تو ان کا بھی زیادہ دوست ہے۔ تو جگہ بدل جانے سے نوعیت نہیں بدلتی، مقام بدل جانے سے حیثیت نہیں بدلتی، مرتبہ نہیں بدلتا۔ مومن اگر موتی نگر میں ہے تو بھی مومن، اگر گوری پالیم میں بھی ہے تو مومن، مومن بنگلور میں ہے تو بھی مومن، علی پور میں ہے تو بھی مومن، مومن انڈیا میں بھی ہے تو مومن، مکے میں ہے تو بھی مومن، مومن بغداد میں ہے تو بھی مومن، مومن ٹمکر میں ہے تو بھی مومن۔ اب آپ حج کو چلے گئے تھے تو وہاں آپ کا ایمان تھا نہیں، ٹمکر میں بھی ایمان تھا، وہاں بھی آپ کا ایمان تھا، تو آپ کے جگہ بدلنے سے کیا آپ کا ایمان چلا گیا؟ جی اب آپ سے کہتے ہیں حاجی صاحب عبد الجبار صاحب فون کر کے بات کرتے، میں ٹمکر سے بول رہا ہوں، آپ کا دوست بات کر رہا ہوں، آپ کا پیر بھائی بات کر رہا ہوں، آپ مدینے میں ہمارے لیے دعا کرنا۔ نہیں جی میں ایمان وہاں چھوڑ کر آیا ہوں، بولتے کہ معاذ اللہ، ٹمکر والے ہیں، آپ پہنچ گئے مدینے میں، ٹمکر والوں کا فون آتا ہے دعا کرو، آپ کو بولتے ہیں دعا کرو، کہاں ہیں آپ؟ مدینے میں ہیں۔ تو مدینے سے ٹمکر والا آپ کو بولتا ہے تو آپ اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، تو آپ کی دعا اس کے حق میں قبول ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی ہے؟ سمجھے؟ بنگلور چھوڑ کے مدینہ جانے والا کوئی چلا گیا تو کیا اس کی حیثیت اور نوعیت بدلتی ہے؟
وہاں بھی وہی نام ہے، وہاں بھی وہی نسبت ہے نا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ اس دنیا کو چھوڑ کر جب برزخ میں جاتے ہیں تبھی وہاں بھی وہ مومن ہیں. جگہ بدلے، مقام نہیں بدلے، اپنی حیثیت، اپنا سمجھے نسبت نہیں بدلے. تو زمین ہمارے اس گاؤں میں رہ کر جو آدمی ہماری مدد کرتا ہے، دوسرے گاؤں میں جا کر بھی اس سے مدد اس اعتبار سے لی جا سکتی ہے. ایسے عالم شہادت میں اللہ والوں سے جو ہم اپنا کام نکالتے ہیں، ان سے جو فیض لیتے ہیں، فیضان جو لیتے ہیں، وہ فیضان کہاں سے ملتا؟ عالم برزخ سے بھی ملتا ہے. اس لیے کہ اللہ ان کا اور اس کی دوستی ہر جگہ کی ہے، ہر وقت کی ہے، دائمی ہے. اگر کوئی بے وقوف کا بچہ آپ سے یہ کہے ویسا تو بتاں کے پاس ہونے جاتے ہیں نا بے وقوف، یہی تو بات ہے کہ وہ کافر ہیں، ان کے دوست شیاطین ہیں، اللہ ان سے نفرت کرتا ہے. تو نفرت کرنے والوں سے ہمارا کوئی کام نہیں ہے، خدا جن سے محبت کرتا ہے ان سے ہمارا کام ہے. نہیں سمجھ میں؟ خبردار کسی اور کی مجلس میں جا کے بیٹھنا نہیں، غیر سنی کی مجلس میں جانا نہیں، واک آؤٹ. ہمارا کیا تعلق ہے؟ آپ کا ایمان، دین و ایمان کی بات کریں گے. دین و ایمان تجھے کیا رہتا؟ میں کسی کے حوالے ہو گیا ہوں جس کے پاس دین بھی ہے، ایمان بھی ہے، وہ ہیں میرے لیے. میرے پیر ہیں تو بولو بس ہے، یا نہیں تو زیادہ نہیں. ہمارے شاہ صاحب ہیں، بس ہم کو جو بھی لینا ہے ادھر جا کے لے. تم سے کیا لے؟ تم کیا دے سکو گے؟ کس انداز سے میں آیت کو سمجھاؤں؟ سمجھ ماری تھی؟ ایجوکیٹڈ لوگ بھی سمجھیں، اس کو عاشق بھی سمجھ کے رکھیں. خدا کے دوست کو خدا کا غیر نہیں بول سکتے، خدا کے غیر کو خدا کا دوست نہیں بول سکتے. واضح بات ہے. کافر خدا کا دوست، کافر دشمن. اللہ کے بندے نہ انہوں بھی بندے اللہ کے سب ہیں، مگر دوستی کے لیے نسبت رسول ضروری ہے. مخلوق اللہ کی ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، مگر اللہ ان کا دوست نہیں ہے، اور نہ ان کو اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے. سمجھے؟ اللہ کی دوستی کے لیے کس کی نسبت کی ضرورت ہے؟ سرکار دو عالم وہ نسبت ہونا. وہ نسبت اگر نہیں ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اور جب اللہ ایمان والا کا دوست ہے تو اس کے جتنے مقبول ہیں وہ سب ان کے دوست ہیں. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ ایک آسان مثال دیتا ہوں، سمجھ لیں. ہندا سے زید کا نکاح، ہندا سے زید کا نکاح. زید اور ہندا دونوں نکاح سے پہلے الگ. جی، دوسرا گھرانہ، دوسرا خاندان، دوسرا قبیلہ، دوسرا گاؤں، دوسرا سب نکاح ہو گیا. اب ہندا گھر میں آئی. ہندا گھر میں آئی تو نکاح کس سے ہوا؟ اس کے شوہر سے ہوا. نکاح کس سے ہوا؟ اس کے شوہر سے ہوا. اب گھر میں آ گئی تو ماں سے نکاح ہوا کیا؟ اس کی ماں کیا بن گئی؟ اس کے باپ سے نکاح ہوا، معاذ اللہ کیا ہوئے؟ اب اس کے شوہر کے بڑے بھائی سے نکاح ہوا کیا؟ تو بڑا بھائی کیا ہو گیا؟ چھوٹے بھائی سے ہوا کیا؟ نندے، وہ اس کے بہن کے شوہر سے ہوا کیا؟ معاذ اللہ نہیں. وہ کیا ہوگا؟ نندوائی. جی. تو ہندا ایک شوہر سے نکاح کی تھی، پورا خاندان اس کا ہو گیا.
پورا خاندان اس کا، سب پل کے بیچارے، سب پل کے بیچارے، سب دعوت دے رہے ہیں، سب جمعہ کیا دے رہے ہیں، ہاں سب دعوت دے رہے ہیں، آؤ آؤ آؤ، میں تمہارا پھپھیرا سالار، کیا میں تمہارا سمجھے پھپھیرا دیور، میں تمہارا مولیرا دیور، میں تمہارا ہمارے، ہاں ہمارے یجمان تمہارے یجمان کے پھپھیرے بھائی. ایسے ہی ہندا کی آؤ بھگت ہوئی، ویسے زید کی بھی آؤ بھگت ہو رہی ہے جی. ہندا کو ادھر آؤ بھگت ہو رہی ہے، زید کی ادھر آؤ بھگت ہو رہی ہے. نکاح ہے. اب آؤ بھگت اور رشتہ ایسا، ان کے گھر میں شادی ہوئی تو ان کو بلا لیتے، ان کے گھر میں دو کارروائی ہو تو ان کو بلا لیتے، سب چلتا. ایک دن آیا غصہ زید کو، جھگڑا ہوا ہندا سے، پھٹ سے پکار دیا طلاق دیتا ہوں، طلاق دے دیا، طلاق دے دیا. غصہ کیا کون؟ زید. طلاق پکارا کون؟ زید. سمجھے؟ اب نکاح سے کون جدا ہو گئی؟ ہندا. اب ہندا جب نکاح سے جدا ہو گئی تو کیا اس کا رشتہ باقی ہے؟ ساس سے، سسرے سے، نندوئی سے، سب کے لیے کیا ہو گئی؟ اجنبی ہو گئی. یہ سب کے لیے دور ہو گیا، وہ سب کے لیے اجنبی ہو گئی. سمجھے؟ جب دونوں کی نسبت لگ کر تھی سب اس کے تھے، جب دونوں کی نسبت کٹ گئی تو سب اس سے ہٹ گئے. ایسے ہی جب رسول اللہ سے لگ کر تھے خدا اس کا تھا، خدا ہی اس کی تھی. رسول اللہ کی نسبت سے جب لگا، حضور سے نسبت ہو گئی تو اس کا کون ہو گیا؟ خدا ہو گیا. جب خدا ہو گیا تو اس کی کیا ہو گئی؟ خدائی اس کی ہو گئی. اور جب رسول اللہ سے رشتہ ٹوٹ گیا، ان سے نسبت ٹوٹ گئی تو خدا اس کا دشمن ہو گیا اور ساری خدائی اس کی دشمن. اس سے اچھی مثال اور کوئی دوں؟ آسان مثال، آسان مثال ہے. سمجھے؟ نہیں سمجھ میں تو معلوم ہوا کہ ایسے ہی خدائی اس کی ہے، کا مطلب اس کی خدائی میں ملائک، اس کی خدائی میں کائنات ہے، اس کی خدائی میں اولیاء ہیں، اس کے قبضے میں سارے محبوبان حق ہیں. سب سے مدد کراتا ہے، سب سے مدد کراتا ہے، سب سے مدد کراتا ہے. اللہ والے دے ڈالتے کیا؟ ضرور دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ والے جو ہے اللہ کے دوست ہیں. ضرور کوئی سوال ہی نہیں پیدا جی. اب فرق دیکھو، پھر ایک فرق دیکھ لیں. اس دنیاوی رشتے میں جب تک ہمیں دنیا میں ہیں تب تک ایک دوسرے سے تعلق قائم ہے. جب موت آ گئی تو سب کیا ہو گئے؟ چھوٹ گئے. مگر اللہ کی شان یہ ہے کہ ایمان والے کا اللہ دوست ہو گیا تو مرنے کے بعد دوستی چھوڑ دو نہیں کہا، خبر میں بھی میں تیرا دوست. جگہ بدلی ہے تو کیا ہوا؟ میں بدلنے سے پاک، میں ہر جگہ ہوں، زمین پر بھی ہوں، زمین میں بھی ہوں، ہر ذرے میں ہوں. جدھر بھی ہے نگاہ ڈالی ادھر تصویر ہے تیری، کہیں تعریف ہے تیری، کہیں توقیر ہے تیری، کہیں تعریف ہے تیری، کہیں توقیر ہے تیری. نہیں سمجھ میں آتی؟ دل دماغ سب کچھ وشک پاک رکھ، صاف رکھ. تقریر الگ بات، درس الگ. درس الگ چیز ہے، سمجھا کر لے کر چلنا ہے. تو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. سمجھے؟ اس کے ارکان دولت جو ہیں وہ سب مہربان ہو جاتے ہیں. سمجھے؟ جیسے مثال کے لیے بدر میں، میدان بدر میں، جنگ بدر میں، سمجھے مٹھی بھر 313 مسلمانوں کے لیے 1000 کی فوج سے مقابلہ کرنا مشکل امر تھا. نہ ہتھیار تھے، سمجھے، نہ طاقت تھی، ہاں، نہ
सवार थे न सिपाही थे, 1000 का लश्कर, 313 निहत्ते लोग, प्यासे लोग, भूखे लोग। इन 313 को पूरे जरी और बहादुर लोगों की मौजूदगी में इनकी कामयाबी देना, ये कौन किया? अल्लाह ही किया। और किसे भेज कर किया? फरिश्ता। ये कहते थे कि मालूम नहीं कि ये 313 की फौज थी या लाखों की फौज। एक काफिर ये कहता कि जब मुकाबला हो रहा है तो हमको ऐसा मालूम होता कि हजारों की फौज हम पर हमला कर रही, टूट पड़। ये टूट पड़ने वाली फौज कौन सी थी? फरिश्तों की। फरिश्ते किसके? अल्लाह के। तो नबी के साथ हो गए तो अल्लाह ने फरमाया मेरी फौज भेजो। वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति, फौज फैली हुई आसमानों में, अल्लाह की फौज। खंदक में जब खंदक खुद रहा था, दिखाया नहीं आपको? 6 मस्जिदें जहां जाकर नमाज, जंग मैदान खंदक, सहाबा पेट पर पत्थर बांध के खंदक खोद रहे दुश्मनों को रोकने के लिए। तो भूख की हालत में, आज के ज़माने की गर्मी तो एक तरफ, उस दौर में कोई सहूलियात नहीं, ऐसे गर्मी का ज़माना, पसीने में शराबोर जी, ऐसे हालत में खंदक हाथों से खोदना और दुश्मनों को रोकना यह आसान बात नहीं थी। पेट पर पत्थर बांधकर हुजूर के पास आते हैं और अपना पैरहन उठाकर दिखाते हैं, या रसूल अल्लाह, भूख का यह हाल है कि हमने पेट पर पत्थर बांध लिया है। तो हुजूर फरमाते अच्छा छोड़ो, अपना पैरहन छोड़ो। हुजूर अपना पैरहन उठाकर दिखाते हैं तो उन निगाहों ने देखा हमारे पेट पर तो एक एक पत्थर है, सरकार के शिकमे पाक पर 2-2 पत्थर। ये कौन सी ताकत? कौन मदद कर रहे थे? अल्लाह की मदद फरिश्तों को भेजकर। ईमान वाला बन जा, फिर देख खुदा की मदद कैसी है। ईमान पर मेहनत करो, फिर देखो मदद कैसी आती है। अल्लाह दोस्त हो जाता है। फिर हम समझते हैं कि हमारा काम नहीं बन रहा है, हमारा फला काम नहीं। काम कराने वालों से दोस्ती करो जी। कंदाया नहीं हो रहा है, हमारे नाम पर खाता नहीं ट्रांसफर हो रहा है, रोज सुबह उठ कर रोले बैठता है हमारा खाता ट्रांसफर नहीं हो रहा है, खाता ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ट्रांसफर करने वाले के पास जाना, हाँ, उसकी जो फीस है वो अदा करो, उस तकाजे को पूरा करो, फिर मकान तुम्हारे नाम पर अलर्ट है। समझे? जैसे मकान को खाते का ट्रांसफर करने के लिए मेहनत की जरूरत है, निस्बत की जरूरत है, ऐसे अल्लाह की मदद लेने के लिए अल्लाह वालों से निस्बत की जरूरत। यही अहले सुन्नत व जमात का काम। जो लोग अल्लाह वालों से दूर करते हैं, औलिया अल्लाह से दूर करते हैं, पैगंबरों से दूर करते हैं, अल्लाह के प्यारे बंदों से दूर करते हैं, यही तागूत हैं, यही शयातीन हैं। शैतान कोई अलग भेष में आने वाला नहीं, शैतान को कोई भेष नहीं। मुरक मल्ले में जाके देख लो, कश्मीर में जाके देख लो, कहीं भी जाके, शैतान का अलग भेष नहीं। शैतान का भेष इंसान है, इसी भेष में आता है और अल्लाह से दूर। वहां कहीं गुजरते जो क्या, कहीं गुजरते वहां क्या है, बहुत बड़े क्यों ना बोल दिया तो समझ आ गया। मस्जिद में काफिर नहीं आना, मुशरिक नहीं आना, बुत परस्त नहीं आना, बम्मन नहीं आना, लिंगायत नहीं आना, बोलते। शैतान आ जाता, आकर जो है मिंबर पर के पास खड़े होकर, समझे, इमाम जाफर सादिक की फातिहा का खाते हो, हाँ, उसका खाना जो है बुरे जानवर का गोश्त खाने के बराबर है, माज अल्लाह, ऐसी बात खड़े होकर वहां बोलता है। आ गया, देख रहे शैतान आया ना,
یہی رہے شیطان. کبھی اٹھا ایسا اٹھ کے دکھاؤ 2 بار, کچھ بھی کرنا نہیں, آ گئے چل رہے شیطان آ گئے, 1-2 آواز کرو اس کی بولتی بند ہو جاتی, ختم ہو جاتا. بیٹھے سنتا رہتا, ہنستا, تھالے مار مسجدہ میں, تھالے مار 9 بلاک میں 4 بلاک میں سب بلاک تھالے مار. وہ بھی بلالا, یہ بھی بلالا. نہیں سمجھ کیا تھوکے جی, کیا تھوکے جی, کیا تھکا لیو, تھک لگا اپنا کیا ہونا, کیا تھوکے جی بولا. بھائی بولنے سمجھ میں آنا نہیں, کیا تھوکے جی, کیا تھوکے جی. انہوں حضرت بولے ٹھیک ہے تھوکے, حضرت تھوکے, آپ بیٹھے تھے نا وہاں, جا رہے تھکا لیو, نہیں سمجھ میں. وہ بھی جاتے کون سے 14 سے لے کر 25 تک, کتنے لوگ 14 سال کی عمر سے لے کر 25 سال کی عمر والے ہیں, کچھ مزے ملتے تھے. اب وہاں جی گئے بڑا ہاتھ تھوکتی رہے انہوں, پھر منہ پوچھ لگ گیا, تھکا لیتا بھی منہ بھی پوچھ لگا. یہ کون ہے؟ اللہ والوں سے دور کرنے والے شیاطین, بدتمیز, نالائق. ایک میرے سالے کا بیٹا ہے, میرا چھوٹا سالہ ہے, اس کا بیٹا ہے. بڑی خوشی ہوئی, اس نے ایک کام کر دیا پرسوں جمعہ میں, بھائی نکالنا سب مجھے سنا کر ریکارڈ بنانا, سالے کا قصہ بولتے نہیں, بھونے کا قصہ بولتے نہیں. میرا چھوٹا سالہ, سب سے چھوٹا سالہ ہے, اس کا بیٹا ہے. وہ وہاں گیا مسجد عمر فاروق, بڑا عالم وغیرہ کیا بھی نہیں آتا, گورا بچہ میرے بچے کے ساتھ آتا ہے. یہ امام جعفر صادق کی فاتحہ کے خلاف بول رہا تھا, بیچ میں سے چٹ گیا, جمعہ پڑھے آ گیا. بس میرا بچہ بولا زاہد ایسا کر کے, کیوں ایسا کرے, کیا پھوپا چار, ہاں ایسے بات بیکار کے باتیں کرتے, وضو چلے آتا ہے, گندی باتیں کرتے وضو, اس سے اس کا سمجھ. جب وضو چلے گا تو اس کی نماز ہے کیا؟ گندی باتیں کرے تو کیا ہوتا ہے, وضو جاتا نا, اس کا مسئلہ, اس کے ذہن میں جو بات آئی. تو میرا وضو, سب کا وضو چلا جاتا ہے, اس کے ان کا وضو نہیں رہا تو ہماری کیا نماز ہوتی ہے, بول میں نکل گا باہر. بولے باہر نکلنے کے ساتھ ساتھ 2 آواز آتا, لہ رہا ہے شیطان, غلیظ شیطان کا, ایسا آواز کرتے پورے مسلمان کدھر ہو جاتے, ادھر پھر جاتے. کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا, شیطان آ کر دوسرا نے کہا تو باہر نکل. ایسا کر کے دیکھو بنگلور کا ماحول جا کے سنتے نا, سنانے کے واسطے پیسے بھی دے کر, پیمنٹ بھی دیا. اچھا سنانے والے کو تنخواہ پوچھتے تھے, ایسا سنانے والے کو 5-5 ہزار دیتے. تماشا ہے بنگلور کا. تو عرض کر رہا تھا کہ ساری ارکان حکومت, جی حکومت کا شاہی مہمان کوئی آیا تو مہمان کسے بناتے ہیں, دوست کو دشمن کو. اسامہ بن لادن کو بناتے ہیں مہمان, دوست کو بناتے دشمن کو. دشمن کو جب مہمان بنا لیے, ایک ملک کا دوست, ہمارا دوست آ گیا ہمارے ملک کو, تو خالی صرف ہمارا وزیر اعظم بھی پریزیڈنٹ لگے رہتے ہیں کہ اس کے پیچھے پوری کیبنٹ, پورا طبقہ لگا رہتا ہے. جیسے ایک ملک کے لیے دوسرے ملک کا مہمان آتا ہے دوستی, تو پوری مملکت اس کے ساتھ میں ہو جاتی ہے بلا تشبیہ و تمثیل. اللہ کی ساری مملکت ہے, اور اللہ والے, ایمان والے اللہ کے دوست ہیں. جب دوست سے ملتا ہے تو خدا ہی اس کے قبضے میں ہو جاتا ہے, خدا ہی اس کے ٹھوکر میں. مزے کے یہ لوٹنے کی چیزیں ہیں, لوٹنے کے بھی ہیں, لوٹنے کے بھی, مست ہو جاتا ہے. تو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, اندھیری اور نور,
کیا کرتا اللہ تعالیٰ؟ دوستی. اللہ دوستی میں کیا کرتا ہے؟ اس کے پاس اندھیرا نہیں ہے، وہ نور ہے. اللہ کی ذات کیا ہے؟ نور ہے. اللہ نور السماوات والارض. اللہ نور ہے، اس کے پاس اندھیرا نہیں ہے. اندھیرا کس کے پاس ہے؟ مخلوق کے پاس. اندھیرا کس کے پاس ہے؟ مخلوق کے پاس. ہمارے پاس اندھیرا ہے، اللہ کے پاس کیا ہے؟ نور ہے. تو میرے پاس جو ہے وہی نہ میں دوں گا. تو جب اللہ کے پاس اندھیرا نہیں ہے تو ایمان لانے والے تجھے اندھیرے میں رہنے کا ہی معاملہ نہیں ہے، تجھے اندھیرے سے نکال کے نور کی طرف، نور کی طرف، نور کی طرف. یہ دوستی ہے اس کی. کیا ہے؟ یہ دوستی ہے اس کی. تو میرا دوست، میں تیرا دوست. دوستی ہے. دوستی میں کیا کرتا ہے؟ اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے. اب نور کیا ہے؟ اللہ کا نور محمد رسول اللہ. اللہ پر ایمان لائے، اللہ ہمارا دوست ہو گیا. اب اس نے کیا فرمایا؟ ارے میں تو تیرا دوست ہوں، میرے پاس کیا آئے گا تو؟ میرا نور، میرے تجلیات، میرے جلوے میرے محبوب کے پاس ہیں، ان سے مل لے. ان سے ملا تو ان سے ملا ہے، اس سے ملا تو ان سے ملا ہے. اب تجھے کیا کیا ہونا؟ یہ نور ہے. یہ نوری چیزیں ہیں، یہاں لے لو، میرے صدقے ہیں، یہاں لے لو. تو حضور کے پاس آئے، حضور صحابہ کو دے رہے ہیں، تابعین کو دے رہے ہیں، تبع تابعین لے رہے ہیں، اولیاء اللہ لے رہے ہیں، علماء ربانیین لے رہے ہیں، اہل ایمان لے رہے ہیں. تو اندھیری سمجھے روشنی کسے بولتے ہیں؟ نور کسے بولتے ہیں؟ جو خود ظاہر ہو، دوسرے کو ظاہر کرے. سمجھے؟ یہ لائٹ آف ہو جائے تو اندھیرا ہے، لائٹ آف ہو جائے تو کیا ہے؟ اندھیرا ہے. لائٹ آن کی ہے تو پہلے یہ چمکا، جیسے یہ چمکا تو جتنے بیٹھے سب کو معلوم ہو گیا. اندھیرے میں نہ دوست کا پتہ، نہ دشمن کا پتہ، نہ اپنے کا پتہ، نہ پرائے کا پتہ. اندھیرے میں کون کہاں بیٹھا ہے معلوم. اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا. اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا. روشنی آ گئی تو روشنی نے آ کر بتایا تو کون ہے دیکھ لے، تیرے بازو کون ہے وہ دیکھ لے. سب کے پتے دکھانے والا نور. تو ایسی تجھے نورانیت دی جائے گی. دوستی میں ایمان والے، یہ اللہ سے کی دوستی ایسی ہے، تجھے نور ایسا ملے گا، ایسا ملے گا، تو اس نور کی روشنی میں دیکھے گا تو تیرا دشمن کون، تیرا دوست کون، تو کس سے بات. تو معلوم ہاں جن کے پاس ایمان کی روشنی آ گئی وہی اولیاء کے پاس جائیں گے، وہی غوث کے پاس جائیں گے، وہی قطب کے پاس جائیں گے، وہی ابدال کے پاس جائیں گے، وہی صحابہ کے پاس جائیں گے، وہی انبیاء کے پاس جائیں گے، وہی حضور کے پاس جائیں گے. روشنی کے بغیر جاتا ہے. اللہ نے دوستی کر کے کیا دے دیا؟ اپنا نور. نور دے دیا، اندھیریوں سے نکال کر نور کی طرف لا لیا، نور کی طرف لا لیا. اب بیعت کر لیا، بولے نور مل گیا. پیر مل گئے، بولے نور مل گیا. قرآن مل گیا، نور مل گیا. علم مل گیا، نور مل گیا. نماز مل گئی، نور مل گیا. اب یہ چیز آپ جا کر کریں گے مندروں میں، گرجاؤں میں، وہاں ملے گا؟ نہیں ملے. اس لیے وہاں کیا نہیں ہے؟ نور نہیں ہے. تو نور کہاں ہے؟ اللہ کے پاس. اور اللہ کس کو نور دیتا ہے؟ ایمان معلوم. کب دیتا ہے؟ جب نبی پر ایمان لا کر نسبت جوڑ لیے، دوست بنا لیا، دوست بنا کر کے نور دے دیا. نہیں سمجھ میں بات. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. اللہ کا کام، طاغوت کا کام اتنا ہی ہے. اللہ کا کام یہ ہے کہ اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے. شیاطین کا کام یہ ہے نور سے نکال کر اندھیرے. شیاطین کا کام، شیاطین کا کام کیا؟ نور سے نکال کر، ہدایت سے نکال کر ضلالت کی طرف لانا، ایمان سے نکال کر کفر کی طرف لانا، محبت سے نکال کر عداوت کی طرف لانا. یہ کس کا کام؟ سمجھو. اولیاءہم الطاغوت والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اولیاءہم الطاغوت.
سمجھے؟ ایک کو نہیں بولا، ایک شیطان طاغوت، وہ بہت ہیں. نہیں سمجھ ہماری بات آپ؟ وہ بہت ہیں جو نور سے اندھیرے کی طرف لے جانے والے ہیں، وہ بہت ہیں، اور اندھیرے سے نور کی طرف لانے والا ایک ہی ہے، ایک ہی ہے. تو اب بہت ہیں تو پرکھنا آپ کو مشکل ہے نا، بہت ہیں تو ان کا پتہ لگانا مشکل ہے نا. اس واسطے کیا کرو، ان کو پرکھنے کی طرف ٹائم لگانے سے بہتر یہ ہے کہ ایک نور والے کی طرف آ جاؤ تاکہ تمہاری حفاظت بھی ہو جائے، تم ان کو پرکھ بھی سکو. ان کے سوا جو ہے وہ ظلمت ہے، وہ طاغوت ہے، وہ شیطان ہے، اور ادھر جو ہے نور ہی. بات سمجھ میں آ گئی؟ مومن کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اس کے دل میں نور ایمان. پیدا کیا ہو رہا ہے؟ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اس کے دل میں کیا ہے؟ نور ایمان ہے. ایک نہ ایک دن اسے اندر والا جو ایمان ہے وہ پکارتا، کیا رے کر رہا ہے، شرم نہیں آتی، نماز چھوڑ دیا، اتنا بڈھا ہو کر داڑھی ابھی دنیا کو دھوکہ دے رہا ہے. کون اندر والا پکارتا ہے؟ اندر والا. توبہ توبہ، شب برات آ گئی، توبہ توبہ، شب قدر آ گئی، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر. رمضان آ گیا، تیاری کرو، گناہ معاف ہو جائے، حج کرو. چلو، یہ اندر والا پکار کر کیا کرتا ہے؟ گناہگار کے گناہ کو پاک کراتا ہے. اب اندر والا ہی گندا ہے تو پھر کون کیا کرے گا؟ اس لیے کہا مفسرین نے، گناہگار مومن کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اس کے قلب میں کیا ہے؟ ایمان کا نور ہے. اس کے دل میں ایمان کا نور ہے. اور کافر کتنا ہی اچھے کام کرنے والا کیوں نہ ہو، اسے اچھے کام فائدہ نہیں پہنچاتے، اس لیے کہ اس کے پاس نور ایمان نہیں ہے. سمجھے؟ اس کے پاس بس سمجھ میں آ گئی. سال سال فورتھ بلاک میں گزارے، سمجھے؟ وہ نور ایمان تھا آپ کا، آپ کو پلٹا دیا. اگر ایمان کا نور نہ ہوتا تو وہیں برباد ہو. ہمارے کو آپ کے آنے سے کبھی فائدہ نہیں ہوتا، آپ آ گئے تو آپ کا فائدہ ہو گیا. ہم تو بلاتے ہیں، آنے فائدہ لینے والوں کو بلاتے ہیں، آؤ فائدہ لے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ایمان، گناہگار کتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، کیا ہوگا؟ پشیمان ایک نہ ایک دن ہوگا. اس کے دل میں چونکہ نور ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو ایمان کے نور سے منور کر دیا. ایمان کے نور سے منور کر دیا اللہ. سمجھے؟ اچھا، جس قسم کی بھی ظلمت ہے، ظلمت کا نور کا مرکز کون؟ دل. ظلمت اندھیرے کا مرکز کون؟ دل. سمجھے؟ جتنی بھی ظلمتیں ہیں اگر نکل گئی، یعنی بد عقیدہ تھا خوش عقیدہ ہو گیا، بے ایمان تھا ایمان والا، بے نمازی تھا نمازی ہو گیا، برا تھا نیک ہو گیا، اللہ والوں سے دور تھا اللہ والوں کی طرف آ گیا. تو اب یہ سب جو ہو رہا ہے، سمجھے، یہ جو نیک راستے مل رہے ہیں، اس پر کیا فرماتے مفسرین؟ یہ اللہ کا تیرے پر بہت بڑا فضل ہے. کیا ہے؟ یہ سب اللہ کا فضل ہے. اگر اہل سنت و جماعت میں سے خوش عقیدہ ہے تو یہ میرا نہیں، میرا کام، میرے اندر وہ پاور نہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے. سمجھے؟ نماز کے پابند ہو گئے، کیا ہے؟ نیکیوں کا کام کرنے لگے، کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے. حافظ قرآن ہو گئے، اللہ کا فضل ہے. عالم دین ہو گئے، اللہ کا فضل ہے. قاری قرآن ہو گئے، اللہ کا فضل ہے. حاجی ہو گئے، اللہ کا فضل ہے. جتنے اچھے کام، اور اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل. میری دولت تھی مجھے کرا نہیں، تیری دولت کی بنیاد پر تجھے حج کو نہیں بلایا، اللہ نے اپنے فضل سے حج کو بلایا، اپنے فضل سے بغداد بلایا، اپنے فضل سے وہاں بلایا، اپنے فضل سے میں مرید ہو گیا. اللہ کا فضل ہے. فضل ہے تبھی تو اچھا پیر ملا. فضل حق نہ ہوتا تو پھر کہاں کہاں بہتتا تھا.
فضل حق ہے، اسی لیے تو اہل سنت کا راستہ ملا، ورنہ نہیں معلوم 72 جماعتوں میں سے کدھر چلا ہے. سمجھے؟ تو یہ سب کیا ہے؟ فضل الہی ہے. ہر قسم کی ظلمت سے نکلنا فضل الہی ہے. اللہ تعالی اپنے مومن بندوں سے قریب ہے، چاہے وہ زندہ ہو یا وفات پا گئے. جی مردہ وفات پا گئے یعنی دنیا کو چھوڑ کر گئے. میں نے ابتدا میں بتا دیا نا، جگہ بدل جانے سے کیا آپ کا مقام بدل گیا؟ کیا آپ کی حیثیت بدل گئی؟ مدینے کو چلے گئے تو آپ کیا ہو گئے؟ پکے مومن ہو گئے. انگلینڈ کو آ گئے تو کرسچن ہو گئے. کیا ایسا ہے کیا؟ نہیں. کدھر بھی چلے جاؤ آپ کیا ہیں؟ مومن ہے نا، ایمان والا ایمان والا ہے. ایسے ہی دنیا میں رہے تو بھی مومن، قبر میں گئے تو بھی مومن. تو دنیا میں بھی اللہ کا، اللہ اس کا دوست، قبر میں بھی اللہ اس کا دوست. دنیا کے ضروریات بھی وہ پورے کرتا ہے، قبر میں کے ضروریات جو ہیں وہ بھی پورے کرتا ہے، اور یہ جن کے حق میں سفارش کرتا ہے ان کے بھی پورے کرتا ہے. کافروں کے لیے کچھ نہیں ہے، شیاطین ان سے دور. مندر گرجا وغیرہ میں نماز مکروہ ہے. نماز ہر جگہ پڑھی جا سکتی بولتے ہیں، نہیں گرجا میں نہیں، مندر میں نہیں، گردوارے میں نہیں. نماز پڑھنا وہاں مکروہ. کیوں؟ وہاں نورانی تجلیات نہیں ہیں. گھر میں پڑھ، مومن کا گھر ہے پڑھ، کافر کے گھر میں نہیں. مومن کے گھر میں پڑھ، مسلم کے گھر میں پڑھ. کیوں؟ وہاں کیا ہے؟ ایمان ہے، نور ہے. تو معلوم ہوا کہ کافروں کے ساتھ کون رہتے ہیں؟ شیاطین رہتے ہیں. اور مومنوں کے ساتھ کون؟ اللہ. ایمان والوں کے ساتھ کون؟ اللہ. اللہ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. سمجھے؟ اور صاحب تفسیر روح البیان ہی لکھتے ہیں مومن کے 3 طبقات ہیں. مومن کے 3 طبقے، ایک عام، ایک خاص، ایک اخص الخواص. خاص الخاص بولتے بنگلور کی بھاشا میں. خاص، ایک عام، ایک عام، ایک خاص، ایک خاص الخاص. عام جو مومن ہیں، عام لوگ جو مسلمان ہیں، ان سب پر اس کی ولایت، اس کی دوستی عام ہے. سمجھے؟ عام مسلمانوں کو تاریکی سے نکالنا، اندھیرے سے نکلنا، یعنی ان کے اندر جو کثافتیں ہیں اس کو دور کرنا، یہ نور ایمان ہے. خاص لوگوں کے لیے کیا ہے؟ سمجھے؟ خواص کو نفسانی ظلمتیں. سمجھے؟ یہ اندر کی جو شرارت ہے نفس کی شرارتوں سے آزاد کرنا، اس کے اندھیریوں سے نکالنا، یہ خاص لوگوں کے لیے. خاص الخاص لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ان کا تن، ان کا دل، ان کا پورا جسم، ان کا باطن سب نورانی ہو جاتا ہے. وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے لوہا آگ میں مل جاتا ہے. تو لوہا آگ میں مل جانے کے بعد اپنے اندر کیا لایا؟ آگ کی پوزیشن بھی لا لیا، آگ کی گرمی بھی لا لیا. کیا ہو گیا؟ آگ جیسا بھی ہو گیا، اور آگ کی گرمی کے ساتھ آگ کی اور کیا چیز ہے؟ کیا کرتی آگ؟ جلاتی. آگ کیا کرتی ہے؟ جلاتی ہے. تو آگ کے اندر جو جلانے کی کیپیسٹی اور طاقت ہے، وہ طاقت کس میں آ گئی؟ لوہے میں آ گئی. آگ کا شعلہ جو بنتا ہے، وہ شعلہ کون ہو گیا؟ لوہا ہو گیا. مگر اتنا ہونے کے بعد پھر پانی مارے تو کیا ہے؟ لوہا. سمجھے؟ تو آگ کے ساتھ ہو جانے سے آگ کی خاصیت لوہے میں
جو آ جاتی ہے، ایسے خاص الخاص بندے اپنے آپ کو رب میں فنا کر دیتے ہیں تو اس کی تجلیات ان کے اندر آ جاتی ہیں۔